الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، حق جل مجدہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور لفظ اللہ میں بڑی کشش اور جاذبیت ہے، اسی پر تھوڑی سی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ موت سے پہلے اللہ کا یہ پیارا نام ہمارے دل میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے آنکھ کے سامنے بس جائے۔ کل یہ بات ہو رہی تھی کہ بچہ جب مومن مسلمان کا پیدا ہوتا ہے تو لفظ اللہ کا وہ نطق کرتا ہے، بولتا ہے، اور صاحب ایمان دنیا سے جاتے وقت جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو وہاں بھی سب سے آخر میں لا الہ الا اللہ کے اللہ ہی آتا ہے، محمد الرسول اللہ کے آخر میں اللہ آتا ہے۔ تو جس کی زندگی میں اللہ شروع میں ہو، آخر میں ہو، تو یہ درمیانی زندگی سب کی سب چھپ جائے گی اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ اپنا فضل کر دیں گے۔ قرآن کریم میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اب بار بار سنتے ہی رہیے گا، پڑھتے بھی رہیے گا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ثم استقاموا، اس پر انہوں نے استقامت کی، جم گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا نعمت دیتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر موت کے وقت قبر میں اور حشر میں فرشتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بشارت ہم سب کو دے جی 3 موقع پر۔ بزرگوں نے لکھا ہے، تفسیر میں مت جائیے، تقریر بھی نہیں کرنی، موت کے وقت اور قبر میں اور حشر میں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تخافوا، مت ڈرو، ولا تحزنوا، غم بھی مت کرو، ایک دن تشریح کر دی تھی میں نے اس کی جی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بس اس کی تمہارے لیے بشارت ہے۔ یہ سب کیوں ہے دوستو؟ اللہ تعالیٰ بات میں کر رہے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کہ تمہارا نگہبان، واہ کیا پیاری بات کی اللہ تعالیٰ نے، کہ کیا ہوا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ تمہارا نگہبان یعنی برائی سے بچانے والا، تم کو نیکی کی طرف چلانے والا، تم کو تمہاری طبیعت میں نیکی کی طرف رغبت سمجھتے ہو نا، پیدا کرنے والا، گناہ سے نفرت ڈالنے والا جی، سجدے میں سجدے کے قرب کی لذت سے آشنا کرانے والا، تلاوت قرآن کریم کی حلاوت سے تمہارے قلوب کو منور کرنے والا جی، کون تھا؟ اللہ۔ اللہ کرے ہم سب کا نگہبان اللہ جی۔ سجدہ کیا کیجئے نا تو یہ آیت ضرور دھیان میں رکھا کیجئے کہ سجدے کا قرب ملنا چاہیے۔ وہ آیت میں نہیں پڑھوں گا تاکہ سجدہ ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں جس کا ترجمہ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کے سوانح حیات پڑھیے، کبھی مل جائے گا۔ ایک روایت ہے دوستو، ہم کو سجدے میں لذت کیوں نہیں آتی، یہ بات یاد نہیں آتی ہم کو اصل میں، یا ہمارے علم میں نہیں ہے، تو چلیے آج اللہ کے فضل صاحب کے علم میں آ گئے۔ ان مومن سجدہ کہاں کرتا ہے؟ بین اللہ رب قدمئی الرحمن، اللہ کے دونوں قدموں کے سامنے بندہ سجدہ کرتا ہے۔
जैसे आपने देखा होगा कि एक आदमी बहुत ही खल्लाश है, बड़ी परेशानियों के हाल में है, तो गांव में ये होता है कि गरीब मिस्कीन खल्लाश लोग जब वडेरे चौधरी पैसे वाले हमारे यहाँ बबूसा के पास आते हैं तो सीधे पाँव में पड़ जाते हैं, नहीं जनाब मैं तो छोड़ूंगा नहीं आपको। तो वो जो बड़ा आदमी होता है उसको भी अपनी अना की भी तो बुरी होती है, कैसे मजमा में इनकार कर दे। तो कहता भाई ठीक है 5 साल उठा ले, जो कहता मैं तेरी बात मान ली मैंने जी। तो कहते हैं फजल रहमान गंज मुरादाबादी को पढ़िएगा, इसी रवायत को नकल किया उन्होंने कि बंदा कहाँ सजदा करता है, अल्लाह के कदमों के दरमियान। तो सजदे के कुर्ब की लज्जत होनी चाहिए, जल्दी ना मचाया कीजिए। हम देखते हैं दोस्तों बहुत वेरी शार्प इमरजेंसी में रहते हैं, सजदे गए नहीं और आए, ले भैया ऐसा सजदा न करो दोस्तों जी। एक रात हजरत खातमुन नबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, इतना लंबा सजदा किया कि अम्मा आयशा डर गई कि मेरा सरताज तो मुझसे आज रुखसत हो गया। सुना चुका हूँ रिवायत सब आपको। तो अम्मा जब बेचैन बेकरार हो गई तो गई नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास, और पाँव के तलवा में उन्होंने किलकिली मचाई। हम लोग बोलते गांव वाले पिंड लोग गुदगुदी लगाई, समझ गए ऐसे। तो जब इंसान की गुदगुदी लगाई जाती है तो जिस्म हरकत, तो हजरत खातमुन नबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पाँव के अंगूठे को हिला दिया। तो अम्मा की जान में जान आ गई कि ये अभी बकायद हयात है जी, बकायद हयात है। तो अम्मा को फिक्र हुई कि 2-2.5 घंटे मौलाना तारिक जमील ने ये राज फाश किया, ये इल्म मैंने उनसे सीखा, ये बातों में कहा। लंबा सजदे की तो रिवायत है, लेकिन मौलाना तारिक जमील अपने बयान में कहते हैं कि ये लंबा 2.5 घंटे का सजदा था। चूंकि उनका इल्म बड़ा है, बहुत पढ़ने वाले आदमी सही ना आदमी, मैं उनकी जहानत करता है। तो कहते हैं कितना लंबा सजदा था, 2.5 घंटा। और सुनो, क़यामत के दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह को सजदा करेंगे शफाअत से पहले, वो 7 दिन 7 रात का सजदा होगा जी। आप तो एक ही सेकंड में गए नहीं और आए, इसलिए कि आपको मजा ही नहीं आता खाने में। आराम से कहिए सुब्हान रब्बियल आला, दिल से कहिएगा तो दिल की सदा आह लाती है फलक पर रहम लाने की। तो कभी दिल से नहीं तो कहिए, अल्लाह मुहताज नहीं है आपका। सुब्हान रब्बियल आला का मफहूम ये है क्या है, मेरे रब तू मेरे सजदे से बेनियाज है। ऐसा नहीं कि तू मेरे सजदे का मुहताज है, हम मुहताज हैं, हम वो मुहताज नहीं ना है। तो हम सजदा क्यों करते कि मेरी रब्बा मेरी तमाम की तमाम हाजतें, मेरी ज़रूरतें, मेरी तमन्नाएं, मेरी ख्वाहिशात, मेरी आरज़ुएं, मेरी चाहत, मेरे बीवी की, मेरे बच्चों की, मेरे बाप की, मेरे भाई की, मेरे बहन की, मेरे अइज़्ज़ा व अक़ारिब की, और ऊंचे जाओ तो हजरत खातमुन नबीन रहमतुल लिल आलमीन की पूरी उम्मत की हाजत को पूरा करने वाला एक अकेला तू है, और तू मुहताज नहीं है। मैं ये जो सजदा कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा रब तू अपने करीब मुझे कर ले। मैं एक तालिब इल्म हूं दोस्तों, बहुत सारी चीज ढूंढता हूं मैं, इल्म नहीं छुपाना नहीं होता ना तो मैं ये बात छुपा देता आपसे। मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था कि कोई ये, चूंकि सजदा करने के लिए अल्लाह ने कहा करो तो करीब हो जाओ। तो हजरत कहाँ, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फिक्र लाहिक हुई कि आखिर इतनी राज और नयाज की क्या बात हो रही है। कोई तो बात होगी कि टॉकिंग चल रही है किससे, जिसने नबूवत का ताज रखा है हजरत के सर पे, जिसने सारे अंबिया को नूर नबूवत अता किया है कल्ब मोहम्मद खातमुन नबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से,
آخر وہ کہاں کیا رہے ہیں اللہ سے؟ تو اماں کہتی ہیں میں سجدے کے قریب گئی اور اپنا کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے قریب لے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے اللہ سے؟ اللہم انی اسألک رضاک، اے اللہ میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں آپ کی خوشی کو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم کو خوش رکھ، جی آپ کی خوشی مانگنا۔ بتاؤ دونوں میں کتنا بڑا ڈیفرنٹ ہے؟ اس پر 1 گھنٹہ لگے گا بات کرنے کی، بات نہیں کریں۔ اللہ میں آپ سے آپ کی، آپ لوگ خوش ہیں اس بات سے؟ نہیں، آپ خوش نہیں، اللہ ہم کو خوش رکھ۔ ہم تجھے خوش رکھے نہ رکھے لیکن تو ہم کو خوش رکھ۔ ہم میں سے ہر شخص کی ایک تمنا ہے کہ اللہ ہم کو خوش رکھے، اور ہم خوش رہتے ہیں گڈیوں سے، یہی نا پسند۔ اچھی گاڑی ہونی چاہیے، لیگزری بنگلہ ہونا چاہیے، BMW اور اس سے بھی پتہ نہیں سپر کوالٹی کی گاڑی ہونی چاہیے، ڈرائیور ہونا چاہیے، اور ایک ڈاگ بھی ہونا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، آمنت باللہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا انت۔ جی تو کرے اللہم انی اسألک رضاک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی خوشی مانگتا، واعوذ بک من سخطک، اور آپ ہی سے آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہ رہا ہوں۔ دو بات کی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوہو، اللہ کی قسم، اے عرش عظیم کے مالک، تیرے چہرے کے نور کی قسم، یہ جملہ خاتم النبی ہی بول سکتا ہے، میں نے نہیں پڑھا کہ کبھی کسی نے کہا ہوگا، میں تو جذباتی آدمی ہوں۔ اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ ہی کی خوشی کو آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بطور وسیلہ کا استعمال کرتا ہوں۔ یعنی جھولی بھی انہی کی، کشکول بھی انہی کا، اور کشکول کی چیز بھی انہی کی۔ کل میں نے کہا تھا انہی کا ہوا جا رہا ہوں، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اور اے اللہ آپ کے عقاب سے، پکڑ سے بچنے کے لیے میں محمد رحمت للعالمین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک، تیرا ایک نام عفو ہے، تو تیرے عفو نام کو، معافی کے نام کو میں استعمال کرتا ہوں تیرے غضب سے بچنے کے لیے۔ اب اگلا جملہ سنو، پہلے کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں، لیکن بات ہے آ گئی درس میں تو پھر اس کو بھی سن ہی لو۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ، اور اللہ آپ کی پکڑ سے بچنے کے لیے میں کہاں بھاگوں؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسان اور جنات، تم بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ تمہارے باپ کی سرزمین ہے، جہاں جاؤ گے وہیں ربا کو پاؤ گے، بھاگ کے کہاں جائے گا؟ تو حضرت خاتم النبی نے کیا پیارا اسلوب کہا اللہ آپ سے بھاگ کے میں کہاں جاؤں گا؟ تو آپ کے پکڑ سے بچنے کے لیے میں آپ ہی کے دامن میں پناہ چاہتا ہوں۔ لے یہ تو بات وہی ہوئی کہ رحمت بھی آپ کی، اور شفقت بھی آپ کی، عنایت بھی آپ کی، اور داد و دہش بھی آپ کی۔ ہم اس کو مثال دیتے ہیں گاؤں میں، پنڈ لوگ، بچے لوگ، آپ کا چھوٹا بچہ اور 2-3 سال کا، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی وہ شرارت کرتا ہے، بچہ تو شرارت سبھی کا کرتا ہے، ہم بھی کرتے تھے بچپن میں، بہت پیٹتے تھے ماں سے، جی ہم کو ہمارے والد بہت ادب سکھاتے تھے، چلو وہ نہیں سنانے کا۔ بچے کو ماں مارتی ہے اور باپ بیٹھا ہوا ہے، تجربہ کر لیجیے گا، پھر بھی آ کے کہیے گا اپنا،
کہ ماں مار رہی ہو کسی بات پہ بچے پہ، اب باپ بیٹھا ہوا ہے تو بھاگ کر کے باپ کے پاس نہیں جاتا ہے، وہ ماں مار رہی ہے جھٹکے گر، وہ جب بھی مار کے ماہر کو پکڑتا ہے، ماں بھگا رہی ہے اور وہ کس کو پکڑتا ہے؟ ماہر، ماں اور مارتی ہے وہ، اور بکبکا سمجھتے ہو، جب بھی مار کے بکبکا کو پکڑتا ہے، یہاں تک کہ ماں دو چار تھپڑ مارتی ہے، پھر اس کے بعد ماں کی ممتا غالب ہو جاتی ہے، اب پھر وہ روتے ہوئے بچے کو پھر آگوش میں لے لیتی ہے، لینے کے بعد بوسے لیتی ہے، پیار کرتی ہے، خود رو رہی ہے، بچہ بھی رو رہا ہے، پھر لے جاتی ہے باتھ روم میں، چونکہ باہر سے گندگی لگا کے آیا ہے، بڑے پیار کے ساتھ اس کو کپڑے اتارتی ہے، پانی ڈالتی ہے، غلاظت کو دھلتی ہے، صابن اور شیمپو لگا کر کے اس کو نہلاتی ہے، اور نہلا کے پھر توال میں لپیٹ کر کے لا کے صاف ستھرے کپڑا پہنا دیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تو 70 ماؤں سے زیادہ قریب ہوں۔ تو حضرت خاتم النبی نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے کہ اعوذ بک منک الیک، بات کہاں جاؤں گا، کس مخلوق سے پناہ لوں گا؟ ہو سکتا ہے پناہ نہیں لے سکتا اللہ جی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلنڈر کر گئے، آپ کی طرح نہیں چودھری بن گئے نا، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں آپ کی تو تعریف کر ہی نہیں سکتا، آپ تو تھوڑی دیر رو لیتے ہو، بلبلا لیتے ہو، ارے ماشاءاللہ آج تو میرے خوب رویا ربا کے سامنے، نہ کبھی اپنے اعمال کی قیمت نہ لگانا دوستو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے، نہ اپنی قیمت خود نہ لگانا، چھوڑ دو ان کے ذمے کہ وہ آپ کی قیمت خود لگائے گا، کیا لگائے گا وہ نہیں کسی کو بتاتا۔ خیر تو حضور کرے میں تو سرنڈر کر رہا ہوں اللہ آپ کے سامنے، کیوں؟ اللہ نے اپنی تعریف خود کر کے بتلا دی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو دوستوں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کا کے نام میں بڑی کشش ہے، تو یہ سجدہ کس کے لیے ہوا تھا؟ یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھوں گا، سجدہ بازی ہو جائے گا، پوری کائنات کس کو سجدہ کرتی ہے؟ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، کیوں کرتے؟ ہاں ایک بات اور سن لو، یاد آ گئی آپ کی برکت سے، تو میں بہت ڈھونڈتا تھا کہ دعا مجھے مل جائے جو سجدے میں قرب کی جائے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، یہ بھی ایک بیماری ہے جو آپ کو نہیں لگی جی، اللہم قربنی الیک قرب العارفین، اے اللہ مجھے آپ اپنے قریب کر دیجئے اس طرح جس طرح کہ آپ نے ان لوگوں کو قریب کیا ہے جن کو آپ کی معرفت حاصل ہے۔ تو میں نے ڈائری میں یہ دعا نقل کر لی، آپ کو بھی میں نے سنا دی، اللہ ہم سب کو توفیق نہیں دے، بس کرو بابا 15-20 منٹ ہو گئے، چلو اللہ تعالیٰ توفیق